اٹھا۔ وہ لاش غیر معمولی دراز قامت شخص کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں جھمکا سا ہوا۔ مجھے گزشتہ رات کی باتیں یاد آنے لگیں جب قادر بخش نے بتایا کہ دونوں ڈاکوؤں میں ایک لمبا تھا، کم و بیش اس کا قد 7 فٹ تھا۔ یہ لاش مذکورہ ڈاکو پر فٹ بیٹھی تھی کیونکہ اس وقت بھی اس کے چہرے پر ڈھاٹا موجود تھا۔ وہ لاش ایک گڑھے کے کنارے جھاڑیوں میں پڑی تھی۔ وہاں اونچی گھاس اگی ہوئی تھی اور زمین خاصی گیلی ہو رہی تھی۔ لاش کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی موت سر میں لگنے والی گولی سے واقع ہوئی تھی۔ اگر یہ ان دونوں ڈاکوؤں میں سے ایک تھا تو اس کا مطلب کہ ہم بالکل درست کھرا نکالتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے۔ گویا پستہ قامت ڈاکو نے اپنے دراز قد ساتھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور خود صفیہ کو لے کر رفو چکر ہو گیا تھا۔ لیکن دراز قد ڈاکو کا گھوڑا کہاں گیا؟ میرا ذہن اس وقت مختلف خیالات کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ اس وقت تک بارش رک چکی تھی اور میرا خیال ہے کہ اس لاش کی دریافت کی خبر پیلی والا پہنچ چکی تھی کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں پر موجود تمام افراد سے فرداً اس دراز قد شخص کے بارے میں پوچھ گچھ کی، لیکن کسی نے بھی اسے پہچاننے کی حامی نہیں بھری۔ وہ سب کے لیے اجنبی تھا۔ اس سے پہلے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ موقع کی کارروائی مکمل کرنے میں مجھے تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے۔ غنیمت یہ ہوئی کہ بارش اس دوران میں تھمی رہی۔ میں نے ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد پیلی والا سے ایک ریڑھا منگوایا اور مذکورہ شخص کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بھیج دیا۔ دونوں کانسٹیبل لاش کے ساتھ ہی گئے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ بابا مراد نے پوچھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، میرا مطلب ہے جناب، واپس چلنا ہے یا آگے چلیں؟ آگے کہاں؟ پیلی والا سے آگے ہندو چک ہے، وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور اس کے آگے ایمن آباد۔ لیکن کھرا واقعی مٹ چکا ہے، بابا مراد نے کہا۔ اب تو پوچھ گچھ کر کے ہی گزارا چلایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، جب یہاں تک آ ہی گئے تو کیوں نہ پیلی والا کے اندر جا کر معلوم کر لیں، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی سراغ مل جائے۔ چلیں ایسا بھی کر لیتے ہیں۔ پیلی والا بہت چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہم مختلف لوگوں سے کافی دیر تک پوچھ گچھ کرتے رہے، دونوں ڈاکوؤں کا حوالہ دے کر اور دوسرے انداز سے بھی، لیکن کوشش کے باوجود ہمیں کوئی مفید بات معلوم نہ ہو سکی۔ ہم گاؤں سے باہر نکلے تو میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں رک گیا اور سوالیہ نظر سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ بھی ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا بات ہے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، پتہ نہیں یہ بات آپ کے کام کی ہے بھی یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں گے۔ میں نے کہا، تم کہو جو کہنا چاہتے ہو۔ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، میں آج صبح کوٹلی گنڈیاں والی سے آ رہا تھا تو میں نے نہر کے کنارے ایک تنہا گھوڑے کو دیکھا تھا۔ اچھا؟ میں نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، تمہارا نام کیا ہے اور تنہا گھوڑے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ بولا، جناب میرا نام فضل کریم ہے، میں پیلی والا کا ہی رہنے والا ہوں۔ ادھر کوٹلی گنڈیاں والی میں میری بہن رہتی ہے۔ میں ایک روز پہلے ہی اس کے پاس ہو کے آیا تھا۔ واپسی پر مجھے وہ گھوڑا نظر آیا۔ تنہا گھوڑے سے مراد میری یہ ہے کہ اس کے ساتھ سوار نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ گھوڑا کسی ایک جگہ رکا یا چل رہا تھا؟ جناب وہ آہستہ قدموں سے چل رہا تھا۔ اس کا رخ کس جانب تھا؟ وہ کوٹلی گنڈیاں والی کی طرف جا رہا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر پوچھا، تم نے اس گھوڑے کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اور کوئی غیر معمولی بات جانتے ہو؟ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے فارغ کر دیا۔ بابا مراد نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب آپ کا اس گھوڑے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے کہ وہ گھوڑا اس لمبو ڈاکو کا ہو سکتا ہے جس کی لاش تھوڑی دیر پہلے ہم ضلع اسپتال بھجوا چکے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، بابا مراد بولا۔ یہاں سے نہر کے کنارے یا تو ہم کوٹلی گنڈیاں والی کی طرف جا سکتے ہیں یا پھر دوسری سمت خیالی کی جانب۔ اگر وہ گھوڑا واقعی ہی مقتول ڈاکو کا ہے تو اس کوٹلی گنڈیاں والی کا رخ کیوں کیا؟ یہ بات قابل غور ہے۔ اپنی بات ختم کر کے بابا مراد میری جانب دیکھنے لگا۔ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔
میں سمجھ رہا ہوں تم کس زاویے سے سوچ رہے ہو، اگرچہ تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن میں مکمل طور پر تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اگر گھوڑے کوٹلی گنڈیا والی کی طرف رخ کیا ہے تو اس کا تعلق اسی گاؤں سے ہو سکتا ہے۔ منطقی طور پر بظاہر تو ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ہاں، بظاہر یہی نظر آتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن اس بات کے بھی قوی امکانات ہیں کہ جانور کا منہ جس طرف اٹھا وہ اسی طرف چل دیا۔ لیکن وہ خیالی کی طرف بھی تو جا سکتا تھا۔ بابا مراد اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ اس نے کوٹلی گنڈیا والی ہی کا رخ کیوں کیا؟ میں نے کہا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دراز قد ڈاکو کی لاش جس مقام پر پائی گئی ہے وہ نہر کے پل سے اس جانب واقع ہے جس طرف سے نہر آ رہی ہے، یعنی نہر کی بالائی جانب، اور اسی سمت میں ضلع کوٹلی گنڈیا والی ہے۔ نہر کا بہاؤ کوٹلی گنڈیا والی سے خیالی کی جانب ہے، اور اس طرف جانے کے لیے گھوڑے کو پہلے سڑک عبور کرنا پڑتی، یعنی پل کی دوسری طرف جانا پڑتا۔ میں آپ کے دلائل کو رد نہیں کروں گا، مراد بابا نے کہا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے ہم کوٹلی گنڈیا والی کا بھی ایک چکر لگا لینا چاہیے۔ چلو تم کہتے ہو تو یہ بھی کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے اپنے گھوڑوں کو چلاتے ہوئے کوٹلی گنڈیا والی کی طرف بڑھنے لگے۔ نہر کے ساتھ چلتے چلتے ہم اپنے مطلوبہ گاؤں پہنچ گئے۔ پیلی والا کے نزدیک پائی جانے والی دراز قد ڈاکو کی لاش کی خبر ابھی تک کوٹلی گنڈیا والی تک نہیں پہنچی تھی۔ یہاں پہنچ کر ہمیں مذکورہ گھوڑے کا سراغ مل گیا۔ پوچھ گچھ پر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ گھوڑا اس وقت سرور علی کی بھینسوں کے ساتھ اس کے باڑے میں بندھا ہوا ہے۔ سرور علی ایک عام سا دیہاتی تھا، کھیتی باڑی کر کے گزر بسر کر رہا تھا۔ ہم سیدھے اس کے پاس گئے۔ سرور علی کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ اس نے گھوڑے کو لاوارث سمجھ کر اپنے باڑے میں باندھ دیا تھا۔ جناب، میں نے یہ گھوڑا کہیں سے چوری نہیں کیا، وہ خاصا سہما ہوا تھا، بس نہر کے کنارے مل گیا اور میں اسے ساتھ لے آیا۔ آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا کہ جس کا گھوڑا ہو وہ آ کر لے جائے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ہاں، ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ تم نے جو اعلان کر رکھا ہے، اسی لیے تو ہم سیدھے تم تک پہنچے ہیں۔ جناب، اگر یہ گھوڑا آپ کا ہے تو آپ لے جائیں، وہ ڈرے سہمے انداز میں بولا۔ میں نے اس کا اچار نہیں ڈالنا۔ میں نے کہا، یہ گھوڑا ہمارا تو نہیں ہے، لیکن ہم اسے ساتھ ضرور لے جائیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، میں قانون سے متھا تو نہیں لگا سکتا۔ وہ خاصا سیدھا سادہ شخص دکھائی دیتا تھا۔ میں نے سوچا اس سے کچھ معلوم کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، سرور علی، تم مجھے خاصے سمجھدار اور ایماندار دکھائی دیتے ہو، میں جو کچھ پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، جناب، اگر میں جھوٹ بولوں تو اسی وقت زمین میں دھنس جاؤں۔ آپ پوچھیں جی، میں آپ کو ایک ایک بات سچ بتاؤں گا۔ میں نے پوچھا، تم اس گاؤں میں کب سے رہ رہے ہو؟ سرکار، یہیں کا جم پل ہوں، یہاں کے تمام لوگوں سے واقف بھی ہوں گے؟ ایک ایک بچے سے واقف ہوں مائی باپ۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، سرور علی، ذرا سوچ کر بتاؤ، اس گاؤں میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جو قد بت میں پورا پہاڑ نظر آتا ہو، یعنی پورا 7 فٹ کا ہو؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، سرکار، فٹوں کا حساب تو میں نہیں لگا سکتا، لیکن اس گاؤں کے سب سے اونچے لمبے آدمی کو ضرور جانتا ہوں۔ ملک سردار علی یہاں کے سب سے دراز قد آدمی ہی ہیں جناب۔ کیا وہ اس وقت گاؤں میں موجود ہیں؟ جی، ہونا تو چاہیے، وہ پرسوک لہجے میں بولا، وہ سامنے ان کا ڈیرا ہے۔ ہم سرور علی کی رہنمائی میں ملک سردار کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ ملک سردار وہاں کا ایک آسودہ حال زمیندار تھا۔ وہ بڑے اتفاق سے ملا۔ اس سے مل کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک معقول آدمی تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، یہیں کوئی 2 انچ اوپر ہوگا۔ اس نے بڑے مہذب انداز میں ہماری آمد کی غرض و غایت دریافت کی۔ ہم نے اسے مختصر تمام حالات بتا دیے۔ اس نے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس گاؤں میں تو پچھلے 30 سال سے ایسا کوئی شخص نہیں پایا گیا جیسا حلیہ آپ نے بتایا ہے۔ میں نے کہا، اس پستہ قامت ڈاکو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتنے چھوٹے قد کا آدمی بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔
ملک سردار نے بتایا، آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں کا ہر آدمی دوسرے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے جن 2 ڈاکوؤں کے قد حلیے کا ذکر کیا ہے، ویسے آدمیوں کا اس گاؤں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں نے کہا، دراز قد ڈاکو کی لاش تو میں نے ضلع اسپتال پہنچا دی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنے پستہ کامت ساتھی کی گولی سے ہلاک ہوا ہے۔ اب مجھے اس ڈاکو کی تلاش ہے۔ آپ چاہیں تو اس گاؤں کے گھر گھر کی تلاشی لے لیں۔ ملک سردار نے تعاون میز لہجے میں کہا، اگر یہاں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو مجھے ضرور خبر ہو جاتی۔ پھر آپ تو بتا رہے ہیں کہ وہ ڈاکو بختے والا سے ایک نوجوان لڑکی کو بھی اغوا کر کے لائے ہیں۔ یہ اغوا اور ڈکیتی کی واردات ہے، میں نے کہا۔ ملک سردار نے کہا، ویسے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا مطلوبہ ڈاکو کسی نوجوان لڑکی کو اغوا کر کے ہمارے گاؤں تک نہیں پہنچا۔ پھر بھی میں آپ کی تسلی کے لیے معلوم کروا لیتا ہوں۔ پھر اس نے ایک ملازم صورت شخص کو آواز دی، اوئے فیقے، ذرا نس کے جا اور چاچا برکت کو بلا۔ فیقے کے جانے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا، ملک صاحب، یہ اپنا چاچا برکت ہے نا؟ اسے اپنے گاؤں کی دائی اماں سمجھ لیں۔ ایک ایک گھر اور ایک ایک فرد کی خبر رکھتا ہے، بڑا چلتا پرزہ ہے جناب۔ اپنے گاؤں کی کیا، بلکہ اسے تو آس پاس کے گاؤں کی بھی تازہ ترین خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ پھر تو یہ بہت کام کا بندہ ہے سردار صاحب۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ فیقہ چاچا برکت کو لے کر آ گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی برکت چونکا لیکن گھبرایا بالکل نہیں۔ وہ سیدھا ملک سردار کے پاس پہنچا اور کہا، جی ملک صاحب، آپ نے مجھے یاد کیا۔ برکت ایک صحت مند اور ہدیڑ عمر شخص تھا۔ ملک سردار علی نے مختصر اسے بتایا کہ ہم کس سلسلے میں وہاں گئے تھے۔ وہ پوری توجہ سے ملک سردار کی بات سنتا رہا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہمارے گاؤں میں ایسا کوئی گھڑ سوار ڈاکو نہیں پہنچا جس کے ساتھ کوئی نوجوان لڑکی بھی ہو۔ ویسے میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ وہ اب مجھ سے مخاطب تھا، آپ جب پیلی والا کے پاس پہنچ کر موقع کی کارروائی میں مصروف تھے تو میں بھی اس وقت وہیں تھا۔ آپ اطمینان رکھیں تھانے دار صاحب، ہمارے گاؤں کا کوئی آدمی ڈاکوؤں سے کوئی تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں جانتا ہے۔ میں نے بھی اس ڈاکو کی لاش جھاڑیوں میں پڑی دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے وہ اجنبی تھا۔ البتہ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی کہ سرور علی کو جو لاوارث گھوڑا ملا تھا وہ گھوڑا اسی ڈاکو کا تھا جس کی لاش آپ نے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی تھی۔ میں نے کہا، چاچا برکت، مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ حکم کرو سرکار، ہم نے تو ہمیشہ تعاون ہی کیا ہے، برکت کی بجائے ملک سردار علی نے کہا۔ پھر آپ تو ہماری ہی برادری کے ہیں، آپ سے تعاون کر کے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جناب، میں نے ملک سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خوش دلی سے بولا، ملک صاحب آپ حکم کریں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہاں، یہ شکریہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ وہ پستہ کامت ڈاکو یہیں کہیں آس پاس کے کسی گاؤں میں پناہ لے گا، بس اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ملک سردار نے ایک گہرا ہنکارا بھرا، پھر پوچھا، اس کے حلیے کے بارے میں کچھ بتائیں جناب۔ میں نے پہلے صفیہ کا حلیہ بتایا جو مجھے مغویہ کے باپ قادر بخش سے تفصیلاً معلوم ہو چکا تھا۔ پھر پستہ کامت ڈاکو کے بارے میں صرف اتنا ہی بتا سکا کہ اس کی بائیں آنکھ پر کسی گہرے زخم کا نشان ہے۔ یہ بات مجھے زینت بی بی کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ قادر بخش نے اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد سردار علی نے چاچا برکت کی طرف دیکھا اور سوالیہ لہجے میں دریافت کیا، چاچا سمجھ گئے نا؟ بڑی چنگی طرح سمجھ گیا ملک صاحب۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آلے دوالے کے پنڈوں پر بھی نظر رکھوں گا، آپ فکر ہی نہ کریں۔ میں نے کہا، میں بھی انہیں ہر گاڑی گاؤں میں ڈھونڈنے کے انتظام تو کروں گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تعاون بھی شامل حال رہا تو مجھے امید ہے کہ بہت جلد کامیابی ہمارے قدم چومے گی، انشاءاللہ، ملک سردار نے یقین سے کہا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں۔ اور ملک صاحب کچھ دیر تو اور بیٹھے۔ ملک سردار بھی اٹھتے ہوئے بولا، ابھی تو آپ کی خاطر تواضع بھی کرنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ملک جی، میں مسکراتے ہوئے بولا، اللہ کے فضل و کرم سے میں روزے سے ہوں، خاطر تواضع خوددار رہی۔
اوہ اچھا، وہ جلدی سے بولے، چلے پھر روزہ کھول کر چلے جائیں۔ نہیں، ابھی تھانے میں بہت زیادہ مصروفیت ہے، میں نے باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ملک سردار نے ہمیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ہم رک نہیں سکتے تھے، اس لیے اس نے ہتھیار پھینک دیے۔ البتہ اس نے اصرار کر کے 64 آموں کا ایک تھیلا ہمیں تھما دیا۔ میری طرف سے یہ اخیر سا تحفہ لیتے جائیں، ملک صاحب آپ پہلی بار آئے ہیں، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، آپ کو خالی ہاتھ رخصت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے مذکورہ آموں کا وہ تھیلا اپنے گھوڑے پر بار کر لیا اور پھر ہم واپس تھانے آ گئے۔ جب ہم تھانے پہنچے اس وقت عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب تک کی کارگزاری کی رپورٹ تیار کرنے لگا۔ دوسری صبح میں خود ایس پی صاحب سے جا کر ملا اور اس سلسلے میں ان سے خصوصی تعاون کی اپیل کی۔ انہوں نے اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلایا۔ اسی روز میں نے سادہ پولیس اہلکاروں کی مختلف ٹولیاں ترتیب دی۔ ہر ٹولی میں 3 اہلکار شامل تھے۔ آپ اسے ایک مختصر پولیس پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے انہیں تمام تفصیلات اچھی طرح سمجھانے کے بعد خیالی، ہندو چک، ایمن آباد، چھچروالی اور آس پاس کے دیگر گاؤں کی طرف روانہ کر دیا۔ میں نے اسے سارا طریقہ ذہن نشین کروا دیا۔ انہیں پستہ کامن ڈاکو اور صفیہ کا کھوج لگانا تھا، نہایت ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں دفتری کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اگلے روز دراز کا ڈاکو کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ اس کی موت سر میں لگنے والی گولی سے واقع ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک سنسنی خیز خبر بھی آئی تھی۔ مذکورہ ڈاکو کی شناخت ہو گئی ہے۔ اس کا نام اللہ رکھا عرف رکھو بدماش تھا۔ وہ کھوکھر کا رہنے والا تھا اور گزشتہ 4 سال سے جیل میں تھا اور متعدد جرائم کی سزا کاٹ رہا تھا۔ سب سے اہم انکشاف یہ ہوا کہ چند روز قبل وہ جیل سے فرار ہوا تھا۔ یہ انکشاف ہوتے ہی کہ رکھو ایک مفرور قیدی تھا، میرے ذہن میں تیز روشنی کے جھماکے ہونے لگے۔ اس وقت مغویہ کی والدہ زینت بی بی کی جنون کی کیفیت میں کہی ہوئی ایک بات مجھے یاد آنے لگی۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ پستہ کامن ڈاکو اسے ساجی جیسا لگا تھا۔ اس وقت میں نے زینت کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ پھر بعد ازاں ساجی کی ماں ناصرہ نے بھی مجھے یقین دلایا تھا کہ ساجی ڈسٹرکٹ جیل میں ہی بند تھا، اس لیے بھی میرا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ساجی کے جیل سے فرار ہونے کے امکان کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اب رکھو کے بارے میں حقیقت جان لینے کے بعد میرا ذہن چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یقیناً ساجی بھی جیل سے فرار ہو چکا ہوگا۔ اب اس کی تصدیق بہت ضروری ہو گئی تھی۔ میں نے قادر بخش کو دراز کا ڈاکو رکھو کی لاش دکھائی تھی۔ اس نے تصدیق کی تھی کہ یہ وہی شخص ہے اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے جو آیا تھا اور اپنے ہمراہ اس کی بیٹی کو بھی اٹھا کر لے گیا تھا۔ اسی روز میں نے اپنے ذرائع سے بھی یہ معلوم کر لیا کہ ساجی جیل سے فرار ہو چکا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ چند روز قبل ڈسٹرکٹ جیل سے 3 افراد فرار ہوئے تھے، جن میں سجاول عرف ساجی، اللہ رکھا عرف رکھو اور یونس عرف یونا شامل تھے۔ ایک اطلاع کے مطابق یہ سب کچھ جیل کے عملے کی ملی بھگت سے ہوا تھا۔ رکھو اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچ چکا تھا۔ ساجی کو ہم پوری سرگرمی سے تلاش کر رہے تھے اور یونا سے ہمیں کوئی خاص واقفیت نہیں تھی۔ یونا کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ قلعہ دیدار سنگھ کا رہنے والا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا اور صفیہ وغیرہ کو تلاش کرنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ میں نے سوچا اس سلسلے میں یونس عرف یونا کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ یونا کا ایڈریس میں اپنے ذرائع سے معلوم کر چکا تھا۔ دوسرے روز میں قلعہ دیدار سنگھ پہنچ گیا، حالانکہ اس بات کی کبھی امید نہیں تھی کہ ساجد صفیہ کو لے کر قلعہ دیدار سنگھ پہنچا ہوگا، کیونکہ اس نے رکھو کے ساتھ جو روٹ اختیار کیا تھا وہ ایمن آباد کی طرف جاتا تھا، لیکن پھر بھی چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ تصدیق ہونے کے بعد کہ سجاول عرف ساجی
جیل سے فرار ہو چکا تھا۔ میں اسی منطقی نتیجے پر پہنچا تھا کہ صفیہ کو زینت کے یقین امیز خدشے کے مطابق ساجی ہی نے اغوا کیا تھا۔ قلعہ دیدار سنگھ میں یہ خبر تو پہنچ چکی تھی کہ یونا جیل توڑ کر فرار ہو گیا ہے، لیکن اس نے اپنے علاقے کا رخ نہیں کیا تھا۔ باخبر ذرائع کے مطابق میں نے تسلی کر لی کہ یونا قلعہ دیدار سنگھ نہیں پہنچا تھا۔ ویسے تو مجھے یونا سے کوئی خاصی دلچسپی نہیں تھی، بس ایک ضمنی امکان کی خاطر اسے چیک کرنے گیا تھا۔ تاہم قلعہ دیدار سنگھ کے متعلقہ تھانے کے انچارج کو پوری صورتحال بتانے کے بعد میں نے تعاون کی درخواست کی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ جیسے ہی یونا کی کوئی خبر ملی یا اس کے حوالے سے ساجی وغیرہ کے بارے میں کچھ پتہ چلا تو وہ مجھے فوری اطلاع دے گا۔ آئندہ 3 روز خاموشی سے گزر گئے۔ چوتھے روز چاچا برکت تھانے آیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک اہم اطلاع لایا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ پہلے تو میں آپ کو ملک سردار صاحب کا سلام پہنچا دوں، وہ چھوٹتے ہی بولا۔ وہ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ بھائی وعلیکم السلام، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چاچا برکت سے پوچھا، بیٹھو اور اطمینان سے بتاؤ تم کیا اہم اطلاع لائے ہو؟ وہ زیر لب مسکرایا اور بڑی ڈھیٹائی سے بولا، جناب میں ایک پرتقصیر بندہ ہوں، نماز روزے سے بہت دور، اتنی گرمی میں پینڈا کر کے آیا ہوں، ایک گلاس ٹھنڈا پانی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلایا اور چاچا برکت کے لیے ایک گلاس ٹھنڈا پانی لانے کا حکم دیا۔ اگرچہ برکت کا یہ انداز مجھے قدرے ناگوار گزرا تھا، تاہم اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس سے نرمی کا برتاؤ کروں۔ ایک کے بعد دوسرا پانی کا گلاس حلق سے اتارنے کے بعد برکت نے اطمینان بھری سانس لی اور بولا، ملک صاحب موضوع ہندو چک کے بارے میں آپ کو ایک خاص خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ میں نے کہا، تم شروع ہو جاؤ۔ برکت نے کہا، میں نے اپنے ذرائع سے پتہ چلایا ہے کہ کچھ روز پہلے ہندو چک کے ایک ڈیرے پر کوئی ڈھاڈا پوش گھڑ سوار آیا تھا، اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی، انہوں نے وہاں رات گزاری تھی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ برکت چاچا واقعی بہت اہم خبر لایا تھا؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ پھر کیا وہ اب بھی وہاں موجود ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، وہ دوسری صبح وہاں سے چلے گئے تھے۔ ایک لمحے کو خاموش ہو کر اس نے اضافہ کیا، اس بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک خیال کے مطابق دوسرے روز وہ گھڑ سوار اکیلا ہی وہاں سے رخصت ہوا تھا، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ وہ نوجوان لڑکی بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہوئی تھی۔ یہ دونوں خیال رائے کس کی ہیں؟ برکت نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ ایک لمحے کو تأمل کرنے کے بعد اس نے بتایا، یہ دونوں خیالات میں نے خود قائم کیے ہیں۔ اپنی تفتیش کے بعد میں خود ہندو چک گیا تھا۔ پھر تم کس نتیجے پر پہنچے؟ میں نے سادے سے لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے کہ تمہارا کون سا جو خیال ہے وہ ٹھیک ہے۔ وہ بولا، میں اس ڈیرے پر موجود شخص سے بھی ملا تھا، اس کا نام خوشی محمد ہے۔ خوشی محمد کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ ان دونوں نے وہاں رات گزاری تھی، اور وہ گھڑ سوار خوشی محمد کا دیرینہ شناسا تھا، بلکہ خوشی محمد کے بیان کے مطابق اس کے ساتھ نوجوان لڑکی اس کی بیوی تھی، یعنی گھڑ سوار کی بیوی۔ ایک رات ڈیرے پر گزارنے کے بعد وہ دوسری صبح وہاں سے چلے گئے تھے۔ برکت نے بتایا، خوشی محمد کے مطابق انہیں بختے والا جانا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو خوشی محمد سے مجھے پتہ چلا ہے۔ برکت چاچا نے ایک ایک بات پر زور دیتے ہوئے کہا، گھڑ سوار نے خوشی محمد کو بتایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے میکے ایمن آباد سے لے کر آ رہا تھا اور اب اپنے گھر بختے والا جانا تھا۔ یہ تو بالکل الٹا چکر ہی ہو گیا، میں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، مجھے بھی کوئی گڑبڑ محسوس ہوتی ہے، برکت بولا۔ یا تو خوشی محمد غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، یا پھر گھڑ سوار ہی نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ آپ خود خوشی محمد سے مل کر معلومات حاصل کر لیں۔ خوشی محمد کے پاس میں بھی اور اسی وقت جاؤں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا، اور برکت سے پوچھا، اور تمہارے دوسرے خیال کی وجہ کیا ہے؟
یعنی یہ کہ وہ گھڑ سوار دوسری صبح اکیلا ہی وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، چونکہ کسی بھی شخص نے صفیہ نامی اس نوجوان لڑکی کو گھڑ سوار کے ساتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے خیال کیا شاید وہ اکیلا ہی ہو۔ تم بعض اوقات بہت الجھی ہوئی باتیں کرنے لگتے ہو برکت علی، میں نے جھنجھلاہٹ امیز انداز میں کہا۔ وہ ندامت امیز لہجے میں بولا، ان پڑھ ہوں نا سرکار، اس لیے آپ کی طرح پڑھا لکھا ہوتا تو ڈھنگ سے بات کرنے کا سلیقہ بھی آ جاتا۔ بس گزارا چلائیں جناب، مجھے جو کچھ معلوم ہو سکا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ ملک سردار علی نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں آپ کو یہ اطلاع دے کر فوراً واپس آ جاؤں۔ میں نے کہا، میری طرف سے ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا اور انہیں میرا سلام بھی کہنا۔ ٹھیک ہے جناب، اب میں جاؤں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ASI اسلم باجوہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے برکت کے جانے کے بعد اسے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم فوری طور پر ہندو چک روانہ ہو جائیں۔ وہاں پر پہلے ہی ہمارے 3 اہلکار سادہ لباس میں موجود تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی مفید اطلاع تھانے نہیں پہنچی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد اسلم باجوہ نے کہا، ملک صاحب، ہندو چک ہم کس طرح جائیں گے؟ میں نے کہا، تھانے میں گھوڑے تو موجود ہوں گے نا؟ صرف ایک ہے، اس نے جواب دیا۔ اوہ، میں کچھ سوچنے لگا۔ ASI نے کہا، ملک صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو تانگے وغیرہ کا انتظام ہو سکتا ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس وقت مجھے خیال ظاہر کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم جلد از جلد ہندو چک پہنچنے کا انتظام کرو، گھوڑے، سائیکلیں، تانگا یا ریڑھا کچھ بھی دیکھ لو۔ مغویہ، صفیہ اور ساجی ڈاکو کا ایک مہم سا سراغ ملا ہے، ہمیں پہلی فرصت وہاں پہنچنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد ASI ایک تانگا پکڑ لایا۔ تانگا بان کا نام دلاور تھا۔ اس کے تانگے میں ایک صحت مند گھوڑا جتا ہوا تھا۔ میں نے دلاور کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہندو چک آنے اور جانے کے لیے کتنے پیسے لوگے؟ وہ بے چینی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے قدرے ڈانٹ امیز لہجے میں کہا، ایسا کیا دیکھ رہے ہو احمق؟ میں نے ایسی کون سی عجیب بات کہہ دی ہے؟ وہ لکنت امیز لہجے میں گویا ابھی آپ کرائے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تم کس قدر حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تم بعض اوقات بہت الجھی ہوئی باتیں کرنے لگتے ہو برکت علی، میں نے جھنجھلاہٹ امیز انداز میں کہا۔ وہ ندامت امیز لہجے میں بولا، ان پڑھ ہوں نا سرکار، اس لیے آپ کی طرح پڑھا لکھا ہوتا تو ڈھنگ سے بات کرنے کا سلیقہ بھی آ جاتا۔ بس گزارا چلائیں جناب، مجھے جو کچھ معلوم ہو سکا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ ملک سردار علی نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں آپ کو یہ اطلاع دے کر فوراً واپس آ جاؤں۔ میں نے کہا، میری طرف سے ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا اور انہیں میرا سلام کہنا۔ ٹھیک ہے جناب، اب میں جاؤں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ASI اسلم باجوہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے برکت کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم فوری طور پر ہندو چک روانہ ہو جائیں۔ وہاں پر پہلے ہی ہمارے 3 اہلکار سادہ لباس میں موجود تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی مفید اطلاع تھانے میں نہیں پہنچی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد اسلم باجوہ نے کہا، ملک صاحب، ہندو چک ہم کس طرح جائیں گے؟ میں نے کہا، تھانے میں گھوڑے تو موجود ہوں گے نا؟ صرف ایک ہے، اس نے جواب دیا۔ اوہ، میں کچھ سوچنے لگا۔ ASI نے کہا، ملک صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو تانگے وغیرہ کا انتظام ہو سکتا ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس وقت مجھے خیال ظاہر کرنے کی فرصت نہیں ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ بس تم جلد از جلد ہندو چک پہنچنے کا انتظام کرو، گھوڑے، سائیکلیں، تانگا یا ریڑھا کچھ بھی دیکھ لو۔ مغویہ، صفیہ اور ساجی ڈاکو کا ایک مہم سا سراغ ملا ہے، ہمیں پہلی فرصت میں وہاں پہنچنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد ASI ایک تانگا پکڑا لایا۔ تانگا بان کا نام دلاور تھا۔ اس کے تانگے میں ایک صحت مند گھوڑا جتا ہوا تھا۔ میں نے دلاور کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہندو چک آنے اور جانے کے کتنے پیسے لوگے؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے قدرے ڈانٹ امیز لہجے میں کہا، ایسا کیا دیکھ رہے ہو احمق؟
میں نے کون سی عجیب بات کہہ دی؟ وہ لکنت امیز لہجے میں گویا ہوا ابھی آپ نے کرائے کے بارے میں پوچھا ہے نا؟ ہاں تم کس قدر حیران ہو رہے ہو؟ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، مائی باپ، حیران اس بات پر ہو رہا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ کسی پولیس والے نے مجھے غریب سے کرائے کے بارے میں پوچھا ہے، ورنہ تو آپ لوگ دھڑلے سے تانگے میں سوار ہوتے ہو اور جہاں جانا ہو وہاں کا نام بتا کر حکم چلاتے ہو اور بس حکم چلاتے ہو۔ اس کی معصومانہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس نے قدرے نرم لہجے میں کہا، دلاور، پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، کسی شخص کی انفرادی فعل کی وجہ سے پورے ڈپارٹمنٹ کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ وہ لجاجت امیز انداز میں بولا۔ میں نے اجازت دے دی تو اس نے کہا، جناب، یہاں تو پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ آپ پہلے آدمی ہیں جو مجھے نظر آئے جو تھانے دار ہونے کے باوجود بھی مجھے کرائے کی بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے دلاور سے بحث میں وقت ضائع کرنے کی بجائے کہا، ہاں بھائی، تھانے دار ہوں، ذرا وکری ٹائپ کا۔ میں نے ہندو چک آنے جانے کا کرایہ 5 روپے ٹھہرا لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دلاور کو بتا دیا کہ وہاں کچھ دیر بھی لگ سکتی ہے، تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ بولا، جناب، 5 روپے میں تو میں پورے 5 دن آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ ہم ہندو چک پہنچتے تو اس وقت 10 بج چکے تھے۔ اس روز برکت چاچا صبح تھانے پہنچ گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ چونکہ آج اسے گاؤں میں بہت زیادہ کام تھا، اس لیے ملک سردار علی نے جلدی سے اسے واپس آنے کو بھی کہا تھا۔ جناب، 5 روپے میں تو پورے 5 دن بھی آپ کی خدمت میں رہ سکتا ہوں۔ ہم ہندو چک پہنچے تو اس وقت 10 بج چکے تھے۔ اس روز برکت چاچا صبح تھانے پہنچ گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ چونکہ آج اسے گاؤں میں بہت زیادہ کام تھا، اس لیے ملک سردار علی نے جلدی سے اسے واپس آنے کو کہا تھا۔ خوشی محمد کے ڈیرے تک پہنچنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ ڈیرا گاؤں سے ذرا ہٹ کر باہر بنا ہوا تھا۔ دراصل وہ ڈیرا چودھری حق نواز کا تھا اور خوشی محمد چودھری کا ملازم تھا، جو ڈیرے پر رہتے ہوئے کاشتکاری کے مختلف امور کی نگرانی کرتا تھا۔ خوشی محمد اس وقت ڈیرے میں موجود تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال ہوگی۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی گھبرا گیا اور ڈیرے کے اندرونی حصے کی جانب جانے لگا۔ میں نے اسے تیز آواز میں پکارا، اوئے رک جاؤ! وہ رک گیا اور ڈری نظر سے ہمیں دیکھنے لگا۔ اس وقت ہم باقاعدہ وردی میں تھے۔ میں نے کڑک کر پوچھا، تم ہی خوشی محمد ہو؟ جی میں ہی خوشی محمد ہوں، وہ منمنایا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے خوشی محمد، تم نے کیا جرم کیا ہے؟ سرکار، میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ پھر ہم پر نظر پڑتے ہی تم اندر کی جانب کیوں کھسک رہے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، تمہارا انداز ایسا تھا جیسے تم ہم سے ڈر کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیوں؟ وہ ٹھہر کر بولا، سچ بتا دوں؟ ہاں بتاؤ، ASI نے کہا۔ سرکار، خوشی محمد میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، دراصل میں آپ کی وردی دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ سنا ہے پولیس والے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ تم نے کس سے سن لیا خوشی محمد؟ میں نے کہا، پولیس کا کام تو خطرناک لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں تک پہنچانا ہے۔ وہ بولا، جناب، میں تو یہی جانتا تھا کہ پولیس والوں سے ڈرنا چاہیے۔ میں نے کہا، خوشی محمد، چور اچکوں اور بدماشوں کو واقعی ہم سے ڈرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھو، شریف آدمیوں کو ہماری وردی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا اور پھر بولا، جناب، میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ذرا ہمارے بیٹھنے کا تو انتظام کرو۔ وہ پیپل کے ایک درخت کے نیچے چارپائیاں بچھانے لگا۔ میں طائرانہ نگاہ سے ڈیرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ وسیع و عریض صحن والا ایک ڈیرا تھا جس میں جا بجا درخت لگے ہوئے تھے۔ ڈیرے کے پچھلے حصے میں 3 نیچی چھتوں والے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ڈیرے کی مغربی دیوار کے ساتھ چارق اترنے والا ایک ٹوکا منصب تھا۔ مشرقی دیوار کے اینٹوں کی پختہ کھرلیوں پر چند مویشی بندھے ہوئے تھے۔ خوشی محمد چارپائیاں بچھا چکا تو میں نے کہا، خوشی محمد،
بیٹھیں گے تو ہم بات میں اطمینان کے ساتھ۔ پہلے ذرا میں ان کمروں کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے ڈیرے کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے کمروں کی جانب اشارہ کیا جن میں سے 2 کے دروازے بند تھے۔ میری بات سن کر خوشی محمد کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ نظر چلاتے ہوئے بولا، آپ ان کمروں میں کیا چیک کرنا چاہتے ہیں؟ بس معمول کی کارروائی سمجھ لو، میں نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کون سا جرم کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں نے ان کمروں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سب سے پہلے میں نے اس کمرے میں جھانکا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ درمیانے سائز کا ایک عام سا کمرہ تھا۔ اندر 3 چارپائیاں بچھی ہوئی تھی جن پر ڈبی دار خیس بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایک طرف دیوار میں طاق سا بنا ہوا تھا جس میں تیل کی بوتل، ایک عدد کنگھا اور ایک چھوٹے سائز کا آئینہ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کمرے کی ہر چیز کا جائزہ لیا، پھر چارپائیوں کے نیچے جھانک کر دیکھا۔ وہاں مجھے ایک جست کا ایک ٹرنک نظر آیا۔ میں نے خوشی محمد سے کہا، اسے کھول کر دکھاؤ۔ خوشی محمد نے ٹرنک کھولتے ہی پوچھا، سرکار آپ کو کس چیز کی تلاش ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے جستی ٹرنک کے اندر جھانکا۔ اس میں کوئی قابل اعتراض چیز موجود نہیں تھی۔ چند جوڑی کپڑے کے علاوہ ایک دھاری دار رومال اور 2 بنیانیں تھیں۔ میں اس کمرے سے باہر نکل کر بند دروازوں والے کمروں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر خوشی محمد سے پوچھا، ذرا یہ کمرے تو کھول کر دکھاؤ خوشی محمد۔ ان کمروں میں کوئی خاص چیز نہیں ہے جناب، خوشی محمد نے کہا، فضول سا سامان رکھا ہوا ہے ان کے اندر۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں وہی فضول سامان دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے خوشی محمد نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے اسے میری دماغی صحت پر شک گزرا ہو۔ پھر اپنی ڈب میں سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر کمرے کھولنے لگا۔ ایک کمرے کے اندر خشک چارے کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ دوسرے کمرے میں مختلف زرعی آلات، خالی بوریاں، ٹوٹی ہوئی 2 چارپائیاں وغیرہ پڑی تھیں۔ ان دنوں نیم تاریک کمروں میں سیلن کی وجہ سے خاصی ناگواری سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے دونوں کمروں کے سامان کا تنقیدی جائزہ لیا، پھر خوشی محمد سے کہا، تم اب ان کمروں کو دوبارہ بند کر دو اور ہمارے ساتھ پیپل کے نیچے آ جاؤ، باقی باتیں وہی ہوں گی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی میں پیپل کے نیچے بچھی چارپائیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ASI اسلم باجوہ میرے ساتھ ہی تھا۔ خوشی محمد نے دونوں کمروں کو دوبارہ مفکل کرنے کے بعد چابیوں کا گچھا اپنی تہہ بند کی ڈب میں رکھا اور ہمارے ساتھ آ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، خوشی محمد، اب میں تم سے کچھ ضروری سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم ان کے ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ وہ بولا، جناب، میں نے ابھی تک ایک بھی جھوٹ نہیں بولا اور آئندہ بھی نہیں بولوں گا۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے تو اپنے حق میں اچھا ہی کرو گے، ورنہ تم جانتے نہیں کہ دروغ گوئی کرنے والوں کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں۔ پھر تمہاری چودھری حق نواز کی بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ اور پھر تمہارا چودھری حق نواز بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ آپ چودھری صاحب کو بھی جانتے ہیں؟ وہ چونکا۔ میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتا ہوں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا اور پھر پوچھا، تم چودھری کے پاس کب سے ملازم ہو؟ جناب، 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم یہاں اکیلے ہی رہتے ہو، تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں؟ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، خوشی محمد نے بتایا، اس لیے بچوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس جی چھڑا چھانٹ ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ روزی روٹی کا سلسلہ چودھری صاحب حل کر دیتے ہیں، باقی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، چند روز قبل تمہارے پاس 2 مہمان آئے تھے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ مجھے واضح طور پر اس کا چہرہ متغیر نظر آیا۔ وہ اونگتے ہی بولا، مہمان؟ میں نے سرزنش آمیز لہجے میں کہا، تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ جی مہمان آئے تھے میرے پاس۔ میں نے کہا، 2 مہمان؟ جی وہ 2 ہی تھے، ایک مرد اور ایک عورت۔ جی بالکل۔ کون تھے وہ لوگ؟ میں نے سوال کیا، میرا مطلب ہے کہ ان کے نام کیا تھے اور وہ کہاں سے آئے تھے؟ خوشی محمد نے بتایا، وہ میرا ایک پرانا دوست سجاول اور اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی۔
خوشی محمد کے منہ سے سجاول کا نام سن کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا، یعنی زینت کا شبہ 100% درست ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، تمہارے دوست سجاول یعنی ساجی کا بیوی کا نام کیا تھا؟ میں نے دانستہ سجاول کے ساتھ ساجی کا لفظ بھی استعمال کیا تاکہ خوشی محمد کے چہرے پر اس لفظ کا رد عمل دیکھ سکوں۔ خوشی محمد کے رویے سے ظاہر ہو گیا کہ وہ اسی سجاول کا ذکر کر رہا تھا جو عرف عام میں ساجی کہلاتا تھا۔ اس سے شک یقین میں بدل گیا۔ خوشی محمد نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، اپنی بیوی کا نام اس نے زرینہ بتایا تھا۔ یہاں ذرا سا تضاد پیدا ہو گیا تھا۔ ساجی نے جس لڑکی کو اغوا کیا تھا اس کا نام صفیہ تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے ساجی ہی نے خوشی محمد کو صفیہ کا نام زرینہ بتایا ہو۔ میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، اور دوسرے روز صبح ہی صبح وہ دونوں ڈیرے سے چلے گئے تھے؟ جی وہ دونوں چلے گئے تھے۔ سوچ لو کہیں تمہیں غلطی تو نظر نہیں آ رہی، یا تمہیں کوئی غلطی تو نہیں لگ رہی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا دونوں ہی صبح رخصت ہو گئے تھے؟ وہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے قدرے مضبوط لہجے میں بولا، جی جناب وہ دونوں ہی چلے گئے تھے۔ میں نے پوچھا، تم نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کس طرف جا رہے ہیں؟ جناب وہ ایمن آباد سے آئے تھے اور محلہ بختے والا جا رہے تھے۔ ایمن آباد میں ساجی کی سسرال ہے، اس کی بیوی بیمار تھی جسے وہ اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ کیا بیمار تھی اس کی بیوی؟ کیا بیماری تھی اس کی بیوی کو؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں جناب، اس نے کہا۔ ساجی نے بتایا کہ زرینہ کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، یہاں بھی وہ پوری رات بے ہوش ہو رہی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ ساجی نے ایک مخصوص رومال سنگھا کر صفیہ کو اغوا کیا تھا۔ اس کی بے ہوشی کو راز میں رکھنے کے لیے ساجی نے خوشی محمد کو صفیہ کی بیماری کی فرضی کہانی سنا دی ہوگی، لیکن خوشی محمد بیچارے کے پاس اس کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ساجی نے خوشی کو ایک اور چکر بھی دیا تھا، اسے بتایا تھا کہ وہ اپنی سسرال یعنی ایمن آباد سے آ رہا تھا، حالانکہ بختے والے ساتھ صفیہ کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، اور سسرال وغیرہ کا تو سوال بھی نہیں، ابھی اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے خوشی محمد سے پوچھا، کیا تمہاری زرینہ سے کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، جناب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زرینہ یعنی کہ صفیہ پوری رات بے ہوش ہو رہی تھی۔ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ساجی روز قبل ڈسٹرکٹ جیل سے فرار ہوا تھا اور 1 سال پہلے وہ عمر قید کی سزا پا کر جیل گیا تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے خوشی محمد سے سوال کیا، خوشی محمد ساجی سے تمہاری دوستی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں جی، وہ انگلیوں پر حساب لگاتے ہوئے بولا۔ آخری مرتبہ تم ساجی سے کب ملے؟ چند روز پہلے۔ میرا مطلب ہے اس ملاقات سے پہلے؟ وہ 2 سال کے بعد مجھ سے ملنے آیا تھا، خوشی محمد نے جواب دیا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس دوران اس نے شادی کر لی تھی۔ ساجی نے خود مجھے بتایا تھا کہ ان کی شادی کو 2-3 ماہ ہوئے تھے۔ گزشتہ 2 سالوں میں تمہاری ساجی سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی خاص وجہ نہیں جناب۔ اور دوستی کے پہلے 3 سال تم اکثر ملا کرتے تھے؟ اکثر تو نہیں جناب، بس کبھی کبھار وہی مجھ سے ملنے آ جاتا، خوشی محمد نے جواب دیا۔ میں تو بس 1-2 مرتبہ ہی بختے والا اس کے گھر گیا تھا۔ تمہاری ساجی سے کس طرح دوستی ہوئی تھی؟ ایمن آباد کے ایک میلے میں ہماری دوستی ہوئی تھی۔ گزشتہ 2 سال میں نے ایک بار بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میرا دوست کیسا ہے۔ واقعی تم نے ایک بار بھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارے دوست کا کیا حال ہے؟ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ بس جی، مصروفیت کے باعث میں اس کی خبر نہیں لے سکا۔ اگر خوشی محمد نے مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ساجی کے تازہ ترین حالات سے آگاہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، خوشی محمد شاید تم نہیں جانتے کہ تمہارا دوست ساجی ہمیں ایک سنگین معاملے میں مطلوب ہے۔ جی کیا سنگین معاملہ؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ساجی نے چند روز قبل محلہ بختے والا کے ایک گھر میں ڈکیتی ڈالی ہے۔ 5000 روپے نقد، قیمتی ملبوسات اور طلائی زیورات کے علاوہ اس نے گھر سے ایک نوجوان لڑکی کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے کہا، اور
فرار ہوتے ہوئے اپنے ساتھ ایک رکھو کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، میں سمجھا تو رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ ساجی کے ساتھ اس کی بیوی نہیں بلکہ مغویہ صفیہ تھی، جسے اس نے نیند آور دوا دے کر رومال سنگھا کر اغوا کیا تھا۔ تمہارا اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اس واردات سے پہلے بھی وہ بہت سے چاند چڑھا چکا ہے۔ پھر میں نے تفصیلاً خوشی محمد کو ساجی کے جیل جانے اور جیل توڑ کر فرار ہونے کی داستان سنائی۔ وہ غیر یقینی انداز میں میری طرف دیکھتا رہا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ آخر میں نے کہا، میں اس کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ میرے مخبر نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ایک رات تمہارے ڈیرے پر ٹھہرا تھا۔ وہ میرے ڈیرے پر ٹھہرا ضرور تھا، لیکن آپ اس کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں میں ان سے مطلق آگاہ نہیں ہوں۔ خوشی محمد کی آواز اس کے حلق میں اٹک رہی تھی۔ وہ واضح طور پر خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہی چوٹ لگائی۔ خوشی محمد، تم نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وہ دونوں دوسری صبح واپس چلے گئے تھے۔ ساجی نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ بختے والا جا رہے ہیں، یہی کہا ہے نا تم نے؟ جی، وہ دونوں ہی چلے گئے تھے، اس نے دوبارہ تصدیق کی۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن خوشی محمد، مجھے باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ساجی صبح اکیلا ہی یہاں سے گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہوگا جی، وہ دونوں ہی صبح چلے گئے تھے۔ اگر بعد میں تمہاری بات جھوٹی ثابت ہوئی تو یاد رکھنا تمہارا بہت برا حشر کروں گا، میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ صرف یہی بات نہیں بلکہ تمہارے بیان کا کوئی بھی حصہ اگر ناقص ثابت ہوا تو میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ یہ وارننگ میں نے محض اس لیے دی تھی کہ اگر وہ کوئی بات چھپا رہا تھا تو اسے اگل دے۔ ویسے اس کے بیان سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ چچا برکت نے ساجی کے اکیلے وہاں سے رخصت ہونے کا جو خیال ظاہر کیا تھا وہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ ہم کچھ دیر مزید وہاں بیٹھ کر اٹھ آئے۔ خوشی محمد سے کام کی کوئی اور بات معلوم نہیں ہو سکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ہی وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ میں ASI اسلم باجوہ کے ساتھ دلاور کے تانگے میں بیٹھ کر واپس تھانے آ گیا۔ ہندو چک کا دورہ کامیاب یا ناکامیاب رہا تھا۔ کامیاب ان معنوں میں کہ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ ساجی ہی نے صفیہ کو اغوا کیا تھا، اور ایک رات ہندو چک میں گزار کر وہ آگے بڑھ گیا، اور ناکامیاب اس حوالے سے کہ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ آگے کس طرف بڑھا تھا۔ ویسے ساجی نے نہایت ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے خوشی محمد کو زبردست چکر دیا تھا۔ اس نے خوشی محمد کو بتایا کہ وہ ایمن آباد کی طرف جا رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہندو چک سے نکل کر ایمن آباد ہی کی طرف گیا ہوگا۔ ایسا سوچتے ہوئے بار بار میرا ذہن الجھ رہا تھا۔ خوشی محمد نے بتایا تھا کہ زرینہ پوری رات بے ہوش ہو رہی تھی۔ ایسی صورت میں دن کی روشنی میں اسے گھوڑے پر سوار کر کے سفر کرنا بڑا معنی خیز ہو جاتا۔ کیا ساجی نے واقعی ایسا کیا تھا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں سر ابھارتا تھا، لیکن اس کا جواب سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ایک بات میں جانتا تھا، ساجی ایک مفرور قیدی تھا اور جیل سے فرار کے بعد بھی اس نے اپنی جرائم کی فہرست میں لمبا چوڑا اضافہ کیا تھا۔ ان حالات میں اسے رات کے اندھیرے ہی میں چھپ کر سفر کرنا چاہیے تھا۔ میں نے خوشی محمد سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آیا کہ اس نے ساجی کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ بھی دیکھا تھا، یا اس کے پاس سامان وغیرہ کون سا تھا؟ خوشی محمد نے بتایا کہ ساجی کے پاس ہتھیار کے نام پر صرف ایک رائفل تھی اور سامان کی ایک پوٹلی بھی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ رکھو والی رائفل اس نے راستے میں کہیں پھینک دی ہوگی، اور جس پوٹلی کا خوشی محمد نے ذکر کیا تھا اس میں یقیناً 5,000 کی نقدی اور صفیہ کے زیورات ہوں گے۔ ایک بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی، میں نے جن 3 سادہ پوش پولیس اہلکاروں کی پارٹی ہندو چک کی نگرانی کے لیے بھیج رکھی تھی، ان سے اس روز کہیں ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کی ایک جھلک دکھائی دی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اس روز ایمن آباد میں منعقد ایک میلہ دیکھنے چلے گئے تھے۔
اس غیر ذمہ داری اور فرائض سے کوتاہی کی بنا پر میں نے ان تینوں کے ساتھ بہت سخت سلوک کیا۔ میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو جتنی زیادہ رعایتیں دیتا تھا اتنی ہی زیادہ سختی بھی کرتا تھا۔ فرائض منصبی کی ادائیگی میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز تھی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیل سے فرار ہونے والے مجرموں کی تلاش بڑے وسیع پیمانے پر ہو رہی تھی۔ ان تینوں میں سے اللہ رکھا عرف رکھو موت کے گھاٹ اتر چکا تھا، جبکہ باقی دو تاحال مفرور تھے۔ یونا میرے کیس کا حصہ نہیں تھا، اس لیے میری تمام تر توجہ ساجی پر مبذول تھی۔ یہ بات تو طے تھی کہ ساجی نے بختے والا کا رخ نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ وہاں اتنا بڑا کارنامہ سرانجام دے گیا تھا کہ اس طرف منہ کرنا گویا خود کو چوہے دان میں پھنسانے والی بات تھی۔ میں دراصل قادر بخش کے گھر میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات اور صفیہ کے اغوا کے سلسلے میں سر توڑ تفتیش کر رہا تھا۔ اگر سجاول عرف ساجی میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر یہ کیس پوری طرح حل ہو جاتا۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ ایمن آباد کی طرف ہی گیا تھا۔ اگر اس نے وہاں قیام کیا تو پھر آگے کاموں کی جانب نکل گیا ہوگا، یا پھر وانڈوں میں وہ پناہ لے سکتا تھا۔ حکومتی سطح پر ساجی کی تلاش کا کام تو جاری ہی تھا، لیکن میں اپنے طور پر بھی اسے ڈھونڈ نکالنے کی اپنی ہی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں میں نے تمام سادہ لباس پولیس پارٹیوں کو واپس بلا لیا تھا۔ اس کے بعد چار سادہ لباس اہلکار پر مشتمل 3 پولیس پارٹیاں تیار کر کے انہیں ایمن آباد، کاموں کی اور وانڈو میں پھیلا دیا۔ میں نے ان پارٹیوں کو لیڈ کرنے کے ایس آئی حضرات کو خصوصی ہدایات جاری کی تھی اور کچھ زیادہ اختیارات بھی تفویض کیے تھے۔ مجھے قوی امید تھی کہ جلد ہی کوئی مفید اطلاع مجھ تک ضرور پہنچے گی۔ جن سادہ لباس پولیس اہلکاروں نے ہندو چک میں ڈیوٹی کے دوران میں غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا تھا، ان کو میں نے عرف عام میں کھڈے لین لگا دیا تھا۔ اب کچھ عرصے میں ان سے کوئی بھی اہم کام لینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سجاول عرف ساجی کی تلاش بڑی شدومت سے جاری تھی۔ اس دوران میں تھانے کے روزمرہ کے معاملات بھی نپٹا رہا تھا۔ قادر بخش ہر دوسرے تیسرے دن تھانے کا چکر لگا جاتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے بہت پریشان تھا۔ میں اسے ہر بار تسلی دیتا کہ بہت جلد اس کی بیٹی کو ڈھونڈ لیا جائے گا۔ یہ کوئی 15 دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت عید الفطر کو گزرے ہوئے کافی روز ہو گئے۔ ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ وانڈو کی ایک با اثر سیاسی شخصیت کی حویلی میں ساجی کی جھلک دیکھی گئی ہے۔ وہ میرے لیے ایک نہایت ہی اہم اطلاع تھی۔ میں نے صوبے خان حوالدار اور 2 ہوشیار قسم کے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور ساجی کی گرفتاری کی پوری تیاری کے ساتھ وانڈو کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے۔ میرے لیے یہ امر باعث مسرت تھا کہ حکومتی سطح پر کی جانے والی کوششوں سے پہلے ہی میں نے ساجی کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ مجھے وانڈو میں ساجی کی موجودگی میں جو اطلاع دی گئی تھی وہ مبنی بر صداقت تھی۔ وہ خبیث انسان واقعی رانا ظفر اقبال کی حویلی میں موجود تھا۔ رانا ظفر اقبال وانڈو کی ایک با اثر سیاسی شخصیت تھا اور پورے علاقے میں اس کا خاصا رعب و دبدبہ تھا۔ ہم ظفر اقبال کے مہمانوں کی حیثیت سے اس کی حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ ہماری کامیاب اداکاری کے باعث ہم پر ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا گیا۔ اس میں میری محنت کا بھی حصہ تھا۔ وانڈو روانہ ہونے سے پہلے میں نے رانا ظفر اقبال اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کر لی تھی۔ ہماری اصلیت اس وقت کھل کر سامنے آئی جب میرے اشارے پر صوبے خان ساجی کو ہتھ کڑی لگا چکا تھا۔ ساجی کو پہچاننے میں مجھے ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی۔ اس کی بائیں آنکھ پر زخم کا گہرا نشان اور بقول زینت بی بی ساجی کو پھٹے منہ صورت اس کو پہچاننے کے لیے کافی تھی۔ ساجی کی گرفتاری کے موقع پر رانا ظفر اقبال نے مزاحمت کی کوشش کی تو میں نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، رانا صاحب آپ ذرا ٹھنڈے ہو کر بیٹھے رہیں اور کار سرکار میں مداخلت کی کوشش نہ کریں، ورنہ میں آپ سے بھی سختی سے پیش آؤں گا اور سختی برتنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں اور میری حویلی پر یعنی رانا ظفر اقبال کو دھمکی؟ یہ دھمکی نہیں بلکہ میری جانب سے آپ کو پہلی اور آخری نصیحت ہے، میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد میں ڈائریکٹ کارروائی کروں گا۔ میرے خلاف کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ آپ نے اغوا اور ڈکیتی کے ایک مجرم اور مفرور قیدی کو پناہ دے رکھی ہے۔ میں نے کہا،
کیا یہ کم سنگین جرم ہے؟ ابھی تو آپ کی حویلی سے میں نے صفیہ کو بھی برآمد کرنا ہے۔ آپ کو میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے ملک صاحب، مجھے صرف خدا کی طاقت کا اندازہ ہے، میں نے ترکی با ترکی جواب دیا۔ باقی تمام طاقتیں آنی جانی ہیں رانا جی، اور ایک بات کان کھول کر سن لے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں آپ کی اطلاع دے کر اور ایس پی صاحب کے مشورے سے یہاں آیا ہوں، اس لیے زیادہ اکڑنے کی کوشش نہ کرے ورنہ آپ بھی خواہ مخواہ کسی لمبے چکر میں پھنس جائیں گے۔ میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور ایس پی صاحب کا تذکرہ دانستہ کیا تھا، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ میری یہ دھونس کام دکھا گئی۔ رانا ظفر اقبال دوستانہ رویے پر اتر آیا۔ ملک صاحب آپ تو خواہ مخواہ گرمی دکھانے لگے، اس نے معتدل لہجے میں کہا۔ آپ کا مطلوبہ بندہ آپ کے ہتھے چڑھ چکا ہے، آپ لے جائیں اسے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے اتنی تیزی سے کینچلی بدلی تھی کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے بدستور سخت سے لہجے میں کہا، صرف ایک بندے سے بات نہیں بنے گی رانا صاحب، میں صفیہ کی واپسی بھی چاہتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، اس سلسلے میں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، کیونکہ ساجی اکیلا ہی یہاں پہنچا تھا، صفیہ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے قہر آلود نظر سے ساجی کو گھورا۔ اوئے حرام کے تخم، تم نے اس بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ خاموشی سے زمین کو گھورنے لگا۔ حوالدار صاحب نے اس کے گال پر ایک تھپڑ سیدھ کرتے ہوئے کہا، بولتا کیوں نہیں سور کی اولاد، تم نے سنا نہیں ملک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ رانا ظفر اقبال نے دخل در مقولات کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب میرا خیال ہے کہ یہ تھانے دارانہ معاملات آپ اس کے ساتھ تھانے میں جا کر ہی نپٹائیں۔ میں ایک عزت دار آدمی ہوں، میری حویلی میں یہ شور شرابہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس کی بات بیک وقت مجھے معقول بھی لگی اور ناگوار بھی گزری۔ وہ اس حد تک تو ٹھیک ہی تھا کہ تفتیش کے معاملات تھانے میں ہی زیادہ بہتر انداز میں نپٹائے جا سکتے تھے، لیکن یہ کہ وہ ایک عزت دار آدمی تھا، اس سے مجھے اتفاق نہیں تھا۔ میرے خیال میں لوگ اس کی عزت نہیں کرتے بلکہ اس سے ڈرتے تھے۔ مجھے جب یقین ہو گیا کہ صفیہ رانا ظفر اقبال کی حویلی میں موجود نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا، تو ہم ساجی کو اپنے ساتھ لے کر واپس تھانے آ گئے۔ اصل مجرم ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اب اس سے مغویہ کے بارے میں معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اگلے روز ہی اپنے سینئر افسروں کو ساجی کی گرفتاری کے بارے میں بتاؤں گا۔ دراصل میں اس رات ساجی سے وہ تمام باتیں اگلوانا چاہتا تھا جو میرے کیس سے متعلق تھی۔ تھانے میں آ کر میں نے ساجی کو اپنے کمرے میں بلایا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، دیکھو ساجی بدماش، میں تھانے دار ذرا دوسری قسم کا ہوں، اگر تم شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میں تمہارے ساتھ نرمی کا رویہ اپناؤں گا، بصورت دیگر تم اپنے حشر کے بارے میں سوچ کر بھی کانپ اٹھو گے۔ وہ ایک سکہ بند مجرم تھا، اس لیے اتنی آسانی سے زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ میں نے مجبوراً اسے ایک خوفناک صورت حوالدار کے حوالے کر دیا۔ اسے ہدایت کر دی کہ ہر قیمت پر ساجی کی زبان کھلوانا ہے اور اس کے لیے صرف 2 گھنٹے میں اسے دے سکتا ہوں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، حوالدار نے ساجی کو بازو سے کھینچتے ہوئے کہا۔ 2 گھنٹے تو اچھا خاصا وقت ہے، اتنے وقت میں تو میں اس کی زبان کیا ایک ایک عضو چیخ کر اپنے جرم کا اعلان کرے گا۔ اس کے بعد وہ حوالدار ساجی کو ٹرائل روم میں لے گیا، جسے عام طور پر ہم ڈرائنگ روم بھی کہتے ہیں۔ میں نے تھانے کے عملے کو خصوصی ہدایت کر دی تھی، ابھی علاقے میں یہ خبر نہ پھیلنے پائے ہم نے ساجی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساجی کو اپنے ساتھ لے جانے والے حوالدار کو بھی میں نے تاکید کر دی تھی کہ وہ اس سے خصوصاً مغویہ صفیہ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ 2 گھنٹے کے بعد حوالدار میرے پاس آیا اور بے بسی سے بولا، سر بندہ بڑا سخت جان ہے، ہر قسم کی سزا برداشت کر رہا ہے لیکن زبان کھولنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں نے کہا، گویا تم اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہو؟ نہیں ملک صاحب، منفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ مجھے آدھا گھنٹہ اور دے دیں، میں انشاءاللہ کوئی اسپیشل فارمولہ آزما کر کوئی کام کی بات معلوم کر لوں گا، آپ مجھے ایک موقع اور دے دیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آدھے گھنٹے کی بجائے مزید 2 گھنٹے دیتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم عام فارمولہ آزماؤ یا اسپیشل، مجھے بس صفیہ کا پتہ درکار ہے۔ اوکے سر۔ وہ مجھے سلیوٹ کرنے کے بعد جانے لگا تو میں نے کہا، دیکھو حوالدار رستم خان،
ساجی ایک مفرور قیدی ہے، اگر اس کے خلاف مزید کوئی جرم ثابت نہ بھی ہو تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا، یہیں اس کا جیل توڑ کر جانا ہی اس کا سب سے بڑا سنگین جرم ہے۔ میں صرف اور صرف مغویہ صفیہ کے بارے میں تفتیش میں مبتلا ہوں، مجھے صرف اس کا سراغ لگانا ہے۔ نقدی اور زیورات کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، رکھو کا قتل بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، زیادہ سے زیادہ ساجی کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے زبان نہ کھولی تو صفیہ کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ چنگی طرح سمجھ گیا جناب، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اب آپ دیکھیں میرا کمال، میں نے پہلے خاصا ہولہ ہاتھ رکھا تھا۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں اس کیس کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سوچ بچار میں 2 گھنٹے بیت گئے، مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ جب حوالدار نے میرے کمرے میں آ کر یہ نوید سنائی کہ جناب بندہ بالکل تیار ہے، آپ اس سے جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، تو میں نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا اور حوالدار سے پوچھا اتنی جلدی؟ وہ کیسے مان گیا؟ حوالدار حیرت بھرے لہجے میں بولا، جناب اتنی جلدی نہیں بلکہ پورے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ گھڑی کو دیکھتے ہی مجھے وقت کا اندازہ تو ہو چکا تھا، لیکن میں اپنی حیرت حوالدار سے چھپا نہیں پایا تھا۔ میں نے اس سے کہا، رستم خان تم ساجی کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ بولا، ملک صاحب آپ کو ٹرائل روم میں ہی چلنا ہوگا، ہمارے مہمان کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اور میں نے خشمگین نظر سے حوالدار کو دیکھا اور کہا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ الٹا حوالدار نے مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب آپ نے اس کی درد میں ڈوبی ہوئی چیخیں نہیں سنی تھیں؟ میں کوئی جواب دیے بغیر حوالدار کے ساتھ ٹرائل روم میں آ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے گہرے انہماک کے ساتھ صفیہ اغوا کیس کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا۔ بہرحال میرے یقین نہ کرنے سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی تھی۔ سچ ہے، بعض اوقات انسان اپنی سوچوں کے ساتھ اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ عالم استغراق میں چلا جاتا ہے، پھر اسے اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ ساجی سے میں نے صرف 10 منٹ سوال جواب کیے، جس کا نتیجہ خاصا تکلیف دہ اور دل کو اداس کر دینے والا تھا۔ صفیہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ یہ انکشاف ہونے کے بعد میں آپے سے باہر ہو گیا تھا اور طیش کے عالم میں نے ساجی کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ بعد میں مجھے اپنے اس عمل پر پشیمانی بھی ہوئی۔ انسان کو جذبات کی زد میں بہہ کر ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ان دنوں میری ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی۔ انسان چاہے کتنا بھی اصول پرست اور سخت دل کیوں نہ ہو، وہ اپنے موجودہ حالات سے متاثر ضرور ہوا ہے۔ مضبوط سے مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی کسی جذباتی مرحلے میں انتہائی کمزوری کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صفیہ کے حسرتناک انجام نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے جذباتی حصار میں لے لیا۔ ساجی نے جو روح فرسا انکشاف کیا، اس کے مطابق جب وہ دونوں ساجی رکھو صفیہ کا اغوا کر کے کچا ایمن آباد روڈ کے راستے ایمن آباد کی طرف جا رہے تھے تو نہر اپر چناب تک پہنچتے پہنچتے ان کے درمیان عورت اور دولت نے زبردست پھوٹ ڈال دی تھی۔ رکھو کا مطالبہ تھا کہ صفیہ کو ساجی اپنے پاس رکھے اور نقدی اور زیورات وغیرہ وہ اس کے حوالے کر دے، لیکن ساجی کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ اس نے واشکاف انداز میں رکھو سے کہہ دیا، رکھو صفیہ تو میرے ساتھ ہی جائے گی، لیکن مال مسروقہ ہم دونوں آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اعتراف کرتے ہوئے رکھو نے کہا۔ ساجی تم اپنے بیان سے پھر رہے ہو، ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ اپنی پسندیدہ لڑکی تم اپنے پاس رکھو گے اور وہاں سے جو کچھ بھی ہاتھ لگے گا اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اب تمہیں اس عہد کو نبھانا ہوگا۔ ساجی نے کہا، چلو اس بات کا فیصلہ بعد میں کریں گے، مال مسروقہ کے ساتھ کیا کرنا ہے، فی الحال تو ہمیں سب سے پہلے اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچنا۔ رکھو نے شکایت آمیز انداز میں کہا، ساجی میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کر رہے ہو، حالانکہ جیل میں تم نے بہت سے وعدے کیے تھے۔ تمہیں مجھ سے بے اعتمادی کی کیا شکایت ہے؟ ساجی نے استفسار کیا۔ رکھو بولا، ابھی تک تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ خفیہ ٹھکانہ کہاں ہے جہاں ہم روپوش ہوں گے۔ تمہارا شکوہ بجا ہے دوست۔
ساجی نے مسلط امیز انداز میں کہا، دراصل وہ کوئی باقاعدہ ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں نزدیک ہی ایک ڈیرے پر میرا ایک دوست رہتا ہے، یہ رات ہم اس کے پاس گزاریں گے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تم مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ یاروں سے کیسا چکر؟ مجھے تمہاری باتوں سے کسی سازش کی بو آ رہی ہے، رکھو نے کہا۔ تم اب بھی مجھ سے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے رکھو، ساجی نے یقین دہانی کروانے والے انداز میں کہا، تم میری طرف سے اپنے دل کو بالکل صاف رکھو۔ وہ بے یقینی سے ساجی کو دیکھتے ہوئے بولا، میں تو تمہارے ساتھ آ کر پچھتا رہا ہوں، یونا اچھا خاصا مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، ہم لائل پور جا کر خوب عیش کرتے، تم بلا وجہ الجھ رہے ہو، ساجی نے نرم لہجے میں کہا، جب ساتھ چلے ہیں تو عمر بھر کا ساتھ دو، یوں پیٹھ تو نہ دکھاؤ۔ رکھو نے کہا، بے ایمانی کی بات تو تم کر رہے ہو، اور پھر میں نے تم سے عمر بھر کا ساتھ نبھانے کی بات تو نہیں کی، ہم نے یہی طے کیا تھا کہ جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم اپنی اپنی راہ لیں گے۔ ہاں یہی طے کیا تھا، ساجی نے تائیدی لہجے میں کہا، میں اس معاہدے پر کاربند رہوں گا، تم میرے ساتھ چلو، جب تک حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم اپنی اپنی راہ لیں گے۔ ہاں یہی طے کیا تھا، ساجی نے تائیدی لہجے میں کہا، اور میں اس معاہدے پر کاربند ہوں، تم میرے ساتھ چلو، جب تک حالات موقف نہیں ہو جاتے ہم ایک دوست کے ڈیرے پر رہیں گے، پھر جیسے تمہاری مرضی۔ تمہارے دوست کا ڈیرا یہاں سے کتنی دور ہے؟ بس تھوڑا آگے ہندو چوک ہے، کیا اسے ہماری آمد کی اطلاع ہے؟ نہیں، میری تو گزشتہ 2 سال سے اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، ساجی نے کہا، اور ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اسے جیل اور ڈکیتی یا اغوا کے بارے میں کچھ نہ بتانا، وہ شریف آدمی ہے، خواہ مخواہ بھٹک جائے گا تو پھر اس سے کیا کہا جائے گا، رکھو نے پرتشویش انداز میں کہا، یہ تمہاری محبوبہ تو مسلسل بے ہوش ہے، اس کے بارے میں تمہارے دوست کو کیا بتایا جائے گا، اگر یہ فوراً ہوش میں آ گئی تو؟ ساجی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تم خواہ مخواہ کی فکروں اور اندیشوں میں گھر رہے ہو، اول تو میں اس کی بے ہوشی کی کوئی شاندار کہانی فٹ کر دوں گا، اگر اس نے ہوش میں آنے کے بعد چیخو پکار کی تو میں اپنے دوست سے کہہ دوں گا وہ دماغی مریضہ ہے، ہم اسے علاج کی غرض سے شہر لے جا رہے ہیں۔ پھر ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ ایک رات کی کیوں؟ رکھو نے چونکتے ہوئے کہا، ہمیں تو حالات سازگار ہونے تک وہیں روپوش رہنا ہوگا، ساجی نے کہا، مستقل روپوشی کے لیے میں نے کہیں اور انتظام کر رکھا ہے، تم خاموشی سے دیکھتے جاؤ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ میں خاموش نہیں رہ سکتا، رکھو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا ساتھ دوں تو تم نقدی اور زیورات والی پوٹلی میرے حوالے کر دو، بصورت دیگر میں سمجھوں گا کہ تم مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے۔ ساجی نے مجھے بتایا کہ وہ رکھو کے بارے میں بہت پہلے حتمی فیصلہ کر چکا تھا، کسی مناسب موقع پر اسے رکھو کا پتہ صاف کر دینا تھا، اب اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک انتہائی مناسب موقع تو ضائع کر دیا تھا، جب وہ صفیہ کو اٹھا کر بختاں والے سے نکل رہے تھے تو وہ بآسانی ایک گولی چلا کر رکھو کا قصہ پاک کر سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ یہیں رکھو سے نجات حاصل کر لے، پھر فوری طور پر اس نے ارادہ بدل دیا، کیونکہ اس طرح کھلی سڑک پر رکھو کی لاش سے پولیس کو یہ ضرور معلوم ہو جاتا کہ وہ کس سمت میں فرار ہو رہے تھے۔ کسی انتہائی مناسب موقع کے انتظار میں ساجی نے مسلط امیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے رکھو، اگر تم مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو یہ پوٹلی تم اپنے پاس رکھ لو، سارے زیورات اور نقدی اسی میں ہے۔ رکھو نے مال مسروقہ کی وہ گٹھڑی باخوشی قبول کر لی اور کہا، میں یہ اصول کی خاطر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بعد میں اس میں سے تمہیں بھی حصہ دے دوں، سچی بات یہ ہے کہ جب تم نے بے اصولی اور عہد شکنی کی بات کی تو مجھے غصہ آ گیا تھا، چلو کوئی بات نہیں، اب غصہ تھوک دو۔ رکھو نے باقاعدہ ایک جانب تھوک دیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے اس کے حصے میں کیا لکھ چھوڑا ہے۔ اپر چناب کے پل سے گزرتے ہوئے رکھو نے کہا، یار میرا مثانہ پھٹنے کے قریب ہے، اگر تم مجھے 1 منٹ دو تو میں ذرا پیشاب کر لوں۔ ساجی کے ذہن میں روشنی کا تیز جھمکاکا ہوا، وہ غیر ارادی طور پر بولا، ہاں ٹھیک ہے، تم نہر کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں میں اپنی حاجت رفع کر لو، میں تھوڑا انتظار کر لوں گا۔
وہ دل میں بہت مسرور تھا کہ قدرت نے اسے ایک سنہری موقع فراہم کر دیا تھا۔ پھر جیسے ہی رکھو مذکورہ جھاڑیوں میں جا کر بیٹھا، ساجی نے اس کی کھوپڑی میں پگھلا ہوا سیسا اتار دیا۔ وہ مردہ مچھلی کی طرح پٹ سے زمین میں بوس گیا۔ ساجی نے پہلی فرصت میں زیورات اور نقدی والی پوٹلی اٹھائی اور رکھو کی رائفل کو اس نے تیزی سے رواں دواں نہر اپر چناب میں پھینکا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ہندو چک کی طرف روانہ ہو گیا۔ رکھو والا گھوڑا اس نے وہیں چھوڑ دیا۔ پھر ہندو چک کے ڈیرے پر جو واقعات پیش آئے ان کے بارے میں خوشی محمد کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ خوشی محمد کو ساجی نے یہی بتایا تھا کہ زرینہ اس کی بیوی تھی جو کسی ذہنی مرض میں مبتلا تھی اور اسے بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ خوشی محمد نے انہیں نو بہاتا جوڑا خیال کرتے ہوئے اندر کمرے میں سونے کی دعوت دی اور خود ڈیرے کے وسیع و عریض صحن میں چارپائی ڈال کر مویشیوں کے قریب سو رہا۔ ساجی کو جب یقین ہو گیا کہ خوشی محمد گہری نیند میں جا چکا ہے تو اس نے گہری بے ہوشی میں غرق صفیہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ ایک لاش کے لمس سے ہمکنارہ ہو رہا ہے۔ گہری بے ہوشی نے صفیہ کی جان لے لی تھی۔ یہ انکشاف ہوتے ہی کہ صفیہ کی روح پرواز کر چکی ہے، ساجی یکدم پریشان ہو گیا۔ وہ ایک لاش کو اٹھا کر نگر نگر نہیں گھوم سکتا تھا۔ اس نے تو زندہ صفیہ کی تمنا کی تھی اور سیدھے راستے سے جب اس کی تمنا پوری نہیں ہوئی تو اس نے انتہائی غلط راستہ اختیار کرتے ہوئے اسے اغوا کر لیا تھا، لیکن اپنی جان جوکھم میں ڈالنے کے بعد بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس وقت رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ صفیہ کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ کر وہاں سے جا نہیں سکتا تھا اور اسے ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ رات خوشی محمد سے معلوم کر چکا تھا کہ ساتھ والے دونوں کمروں میں کیا ہے۔ خشک چارے والا کمرہ اسے اپنے مقصد کے لیے خاصا موزوں نظر آیا۔ وہ وہاں بآسانی صفیہ کی لاش کو چھپا سکتا تھا۔ پھر جب موسم سرما میں کبھی اس چارے کو استعمال کیا جاتا اور صفیہ کی لاش برآمد ہوتی تو اس وقت تک وہ کہیں سے کہیں نکل چکا ہوتا۔ خوشی محمد کی گہری نیند سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساجی نے اس کے لباس سے مطلوبہ کمرے کی چابی نکالی اور صفیہ کی لاش کو خشک چارے کے ڈھیر میں دبا دیا۔ یہ سارا کام اس نے اتنی ہی صفائی سے کیا تھا کہ پہلی نظر میں معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی گڑبڑ بھی کی گئی ہے۔ پھر صبح ہونے سے پہلے وہ قیمتی پوٹلی کے ساتھ ڈیرے سے روانہ ہو چکا تھا۔ بالآخر وہ مختلف جگہوں پر عارضی پڑاؤ کرتے ہوئے وانڈوں میں رانا ظفر اقبال کی حویلی میں پہنچ گیا تھا۔ رانا ظفر اقبال کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ مفرور مجرموں کا پشت پناہ ہے اور انہیں تحفظ فراہم کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوسرے روز میں ساجی کو ساتھ لے کر دوبارہ ہندو چک پہنچ گیا۔ خوشی محمد نے جب ساجی کو ہتھ کڑی لگی دیکھی تو خوف زدہ ہو گیا۔ میرے ساتھ آنے والے سپاہیوں نے تھوڑی ہی دیر میں خوشی محمد کی مدد سے صفیہ کی دفن کی ہوئی لاش برآمد کر لی۔ لاش میں سے گلنے سڑنے کا عمل جاری ہو چکا تھا اور بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر خوشی محمد بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ میں نے اس کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے سوال کیا، خوشی محمد، تم نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ تمہارے پاس ایک رات قیام کرنے کے بعد زرینہ اور ساجی ایک ساتھ رخصت ہو گئے تھے؟ اب اس کیس میں میرے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں مغویہ صفیہ کو زندہ سلامت برآمد تو نہیں کر سکا تھا، لیکن سجاول عرف ساجی کی گرفتاری کر کے میں نے اپنے محکمے کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ دوسرے روز میں خود با نفس و نفیس ساجی کو لے کر اپنے افسران بالا کے پاس پہنچا اور انہیں اپنی تازہ ترین کارگزاری کے بارے میں بتایا۔ اس کارنامے پر مجھے خصوصی میڈل اور امتیازی ترقی سے نوازا گیا۔ خدا گواہ ہے، اس ترقی اور میڈل کی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنا غم معصوم صفیہ کے رائے گاہ جانے کا ہوا تھا۔ کاش ہمارا معاشرہ ساجی جیسے نامرادوں سے پاک ہو جائے، کاش، اے کاش۔